السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان محترم، اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے فرقہ وہابیہ کی تاریخ کے حوالے سے جو ہے نا تفصیلی طور پر تذکرہ کیا جا رہا تھا. یہ بات بتلائی گئی تھی کہ فرقہ وہابیہ کے جو بانی ہیں وہ محمد بن عبد الوہاب نجدی ہیں، اور ان کے والد، ان کے چاچا، ان کے دادا وغیرہ سب یہ لوگ بہت بڑے علماء تھے اور مسلک حنبلی سے وابستہ تھے. لیکن ان کو دو اساتذہ ایسے ملے جس کی وجہ سے جو غیر مخلد اور وہابی ذہن کے جو نا کے حامل تھے، وہ تقلید کے قائل نہیں تھے، وہ کسی امام کو نہیں مانتے تھے. تو ان دونوں اساتذہ کی تعلیم و تربیت نے ان کو غیر مخلدیت میں اور تقلید کے ناجائز ہونے میں اور ائمہ اکرام کی تقلید کے ناجائز ہونے میں کے معاملے میں ان کو بہت زیادہ سخت بنا دیا، کیونکہ مزاج میں پہلے سے شدت اور سختی تھی. پھر وہ دونوں اساتذہ نے وہ رہی صحیح کسر کیا کر دی، پورا کر دی. اس کے بعد پھر وہ بصرہ میں ایک عالم دین محمد المجموعی کے سے ملاقات ہوئی، اور اس عالم دین نے ان کے دل میں جو ایک شدت، ایک لاوا پک رہا تھا، اس کو انہوں نے کیا کیا اور ہوا دی، جس کے بعد وہ اپنے مقام آبائی وطن عیینہ آ کر اپنی وہابی تحریک کا انہوں نے کیا کیا، آغاز کیا. اور تحریک کے لیے انہوں نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ ان کی تحریک میں ایک مزارات کے انہدام کا کام انہوں نے شروع کیا. سب سے پہلے انہوں نے زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار کو منہدم کر دیا اور اس کو زمین کے برابر کر دیا. پھر اس کے بعد انہیں ضرورت پڑی حکومت کے ساتھ کی، تو مقام درعیہ کے حاکم محمد بن سعود سے انہوں نے کیا کیا، مفاہمت کی اور اتحاد کیا. اس کے بعد ایک معاہدہ طے پایا حکومت کے درمیان اور ان کے درمیان کہ تلوار حکومت کی ہوگی اور تعلیم ان کا ہوگا، محمد بن عبد الوہاب نجدی کا ہوگا تعلیم. تو لہذا اس کے بعد پھر مقام احسا حسا پر حملہ ہوا، اور حکومت کا سب جب ساتھ ان کا جو ہے نا مل گیا تو ان کی طاقت میں اور اضافہ ہوا، اور اس طاقت نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا. چنانچہ انہوں نے جو ہے کربلا پر حملہ کیا، اور محمد بن عبد الوہاب نجدی صاحب کی زندگی میں 3 بادشاہ گزرے ہیں. ایک کا نام محمد بن سعود جو پہلا تھا، اور یہ سعودی عربیہ کا بانی ہے. دوسرا اس کا بیٹا عبدالعزیز بن محمد، یہ. تیسرا جو ہے نا سعود بن عبدالعزیز. یہ 3 بادشاہ کا زمانہ انہوں نے دیکھا ہے، لیکن سعود بن عبدالعزیز کا پورا زمانہ نہیں دیکھا. اس کے بعد جو ہے نا کچھ دن اس کی زندگی کے، اس کا زمانہ، اس کی بادشاہت کے دیکھے. تو بہرحال یہ 3 بادشاہوں سے، یہ 3 امیروں سے مل کر انہوں نے جو
اپنے مسلک کا پرچار کیا، ظالمانہ انداز میں بھی، مال و دولت کی حیثیت سے بھی، ہر حیثیت سے اس کا مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ان لوگوں سے مل کر انہوں نے جو ہے نا مختلف کارہائے نمایاں انجام دیے۔ کربلا پر حملہ ہوا، کربلا پر حملہ ان کی تاریخ تفصیلی ہے، لیکن میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ 3 بادشاہوں کے زمانے کے جو مظالم ہے وہ مختصر طور پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو لہذا اس کے بعد کربلا پر انہوں نے حملہ کیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار کو اور اس پر جو قبہ اور گنبد بنی ہوئی تھی اس کو انہوں نے شہید کر دیا، اور اس قدر شہید کر دیا کہ اس کا نام و نشان ختم کر دیا۔ چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے، یزیدیوں نے آپ کے سر کو آپ کے جسم سے جدا کر دیا تھا اور لے کر دمشق لے گئے تھے۔ دمشق جو ملک شام کا علاقہ ہے، دمشق لے کر گئے تھے یزید کے پاس، لیکن دوسرے دن شہادت کے دوسرے دن مقامی قریب کے لوگوں نے جو ہے نا وہاں کے لوگوں نے آ کر شہداء کے قبر نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی تدفین عمل میں لائی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک بھی کربلا میں ہی مدفن ہے، وہیں پر جو ہے نا آپ آرام فرما ہے جسم مبارک۔ لیکن سر مبارک کے بارے میں جو ہے نا علماء کے درمیان رائے مختلف ہے، لیکن سب سے مضبوط رائے یہ ہے کہ آپ کا سر مبارک آپ کی والدہ محترمہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن ہے۔ تو بہرحال وہاں پر کربلا میں جو ہے نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار تھی، اور لوگوں کی جو ہے نا آماج گاہ تھی، ہر عام و خاص کی زیارت گاہ تھی، اور وہاں پر مزار بھی تھی، گنبد بھی تھا، اور گنبد میں یاقوت وغیرہ ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ تو ان لوگوں نے اس پر کربلا پر حملہ کیا اور جو ہے نا اس کو گنبد کو بھی شہید کر دیا، مزار کو بھی شہید کر دیا، وہ جو ہیرے جواہرات جو تھے وہ بھی تھے، اور لوگوں نے وہاں پر جو نذرانے کے طور پر جو بھی رقم وغیرہ سونا چاندی رکھا وہ بھی انہوں نے چڑھاوے جس کو ہم آج کے دور میں کہتے ہیں وہ بھی لے لیا، بلکہ وہاں کے شہر کے لوگوں کا بھی مال و متاع لوٹ لیا اور کئی لوگوں کو جو ہے نا کا قتل عام کیا، بلکہ چھوٹا چھوٹا سامان تک لوٹ کر جو ہے نا وہ لے کر چلے گئے۔ یہ کربلا پر یہ ایک حملہ تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرا حملہ ان کا جو ہوا، یہ سلسلہ حملوں کا جاری رہا۔ اس کے بعد دوسرا حملہ جو ہوا اس کے بعد طائف پر، طائف کا انہوں نے محاصرہ کر لیا، اور وہاں کا حاکم جو تھا غالب شریف اس کا نام تھا، تو لہذا وہ قلعے میں بند ہو گیا۔ انہوں نے اس کو جو ہے نا محاصرہ کر کے وہاں کے لوگوں کو تنگ کر دیا، اور وہ آدمی جو ہے نا بھاگ کر چلا گیا امیر۔ تو اس کے بعد انہوں نے طائف پر حملہ کیا، وہاں بھی قتل و غارت کی اور اس پر بھی جو ہے نا انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اس طرح ایک ایک علاقہ کرتے ہوئے جو ہے نا وہ لوگ جو ہے اس طرح تلوار کے زور پر مختلف علاقے قبضہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پر بھی انہوں نے جو ہے نا کیا کیا، حملہ کیا۔ اور مدینہ منورہ میں بھی، مکہ مکرمہ میں بھی جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار تھی، اور جو ہے نا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار تھی، اور بزرگوں کے جتنے بھی مزارات تھے، مزارات پر جو گنبدیں تھیں، عمارتیں تھیں، ان کو بھی توڑ دیا، مزارات کو بھی توڑ دیا، اور اس انداز میں زمین کے برابر کر دیا کہ اس کا نام و نشان نہیں رہا۔ یہ تھا ان کا ظالمانہ رویہ۔ دوسرا انہوں نے جو ہے نا، میں نے اس سے قبل کے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے ایک وہابی عالم دین کا ذکر کیا تھا کہ سفر نامہ ارض القرآن کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ سعودی میں دیگر کوئی بھی کتابیں، دنیا کے دیگر ممالک میں جب ایئرپورٹ پر آدمی اترتا ہے تو مذہبی کتابوں کی چھان بین نہیں کی جاتی، لیکن جو ہے نا دیگر کتابیں ہوں تو وہاں چھان بین کی جاتی ہے۔ لیکن سعودی کا ایک انداز یہ ہے کہ وہاں دیگر کتابوں کی اتنی زیادہ چھان بین نہیں کی جاتی جتنی مذہبی کتابوں کی تھی۔ تو لہذا ان لوگوں نے اپنے مذہب کی اشاعت کے لیے، اپنے جو ہے نا تحریک کی اشاعت کے لیے، اپنے عقائد کو جو ہے نا نافذ جو ہے نا اپلائی کرنے کے لیے انہوں نے جہاں تلوار کا سہارا لیا، وہاں پر پیسے کا بھی جو ہے نا پیسے بھی وہاں پر پانی کی طرح بہائے، اور دوسرا انہوں نے ایک کام یہ بھی کیا کہ انہوں نے ایک اہم کام یہ بھی کیا کہ سعودی میں جو جتنے بھی دینی منصب تھے، دینی منصب، وہ امام، متوع، جو بھی دینی منصب تھے، ان پر جو ہے نا وہی لوگوں کو فائز کیا گیا، انہی لوگوں کو جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے خاندان سے تھے، جس کو آل شیخ کہا جاتا تھا۔ آل شیخ، ایک آل سعود ہے، ایک آل شیخ ہے۔ تو وہ حکومتی جو لوگ تھے وہ محمد بن سعود اور سعود جو ہے نا
عبدالعزیز بن محمد اور سعود بن عبدالعزیز، یہ جتنے بھی پرنسس جس کو ہم کہتے ہیں وہ آل سعود کہلاتے ہیں، اور جو ان کے محمد بن عبد الوہاب نجدی کے خاندان سے جو ہے آل شیخ، تو ان لوگوں نے وہابی ازم کو اور یہ وہابیت کے جو ہے نا تعلیمات کو اور ان کے عقائد کو کا پرچار کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے اور لوگوں میں اس کو جو ہے نا اس کو یہ کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے انہوں نے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ دینی منصب پر معلمین ہو، جو ہے نا مدرسین ہو یا ائمہ ہو یا علماء ہو، کہ جتنے بھی جو ہے نا دینی منصب کے جتنے بھی مناصب تھے اس پر جو ہے نا آل شیخ یعنی محمد بن عبد الوہاب نجدی کے جو ہے نا خاندان کے لوگوں کو انہوں نے کیا کیا، اس پر فائز کیا۔ ہاں اکا دکا چند لوگوں کو ایسے بھی فائز کیا گیا جو ان سے خاندان سے نہیں تھے، یہ اس وقت جب کہ ان کے پاس کوئی آدمی موجود نہیں تھا تو دوسرے کا اپائنٹ کیا، اور وہ بھی جو ان کے ذہن کا تھا۔ تو آج بھی آپ جو ہے نا دیکھیں گے مسجد نبوی وغیرہ میں وہ لال رومال کے جو ہے ایسے اس قسم کے کئی لوگ جو ہے نا آپ کو وہاں پر نظر آتے ہیں جو عقائد کا پرچار کرتے ہیں۔ جو لوگ ان سے نہیں بھی الجھتے، ان کے نام میں نہیں بھی جاتے، وہ جو ہے نا ان کو باضابطہ چھیڑ کر ایسا کیے کیا، امام اعظم ابو حنیفہ ایسا کیے کیا، اگر امام اعظم ابو حنیفہ اتنے نیک آدمی تھے کبھی ایسا کیے کیا، جب امام اعظم ابو حنیفہ اتنے نیک آدمی تھے تو پھر تمہیں ان کی تقلید کرنے میں کیا جو ہے نا حرج تھا۔ تو بہرحال یہ اپنی مطلب کے لیے امام اعظم کو بھی استعمال کریں گے، سب کو استعمال کریں گے۔ تو بہرحال یہ اس طرح انہوں نے کیا کیا، تعلیم کا جتنا بھی نظام تھا، جو دینی جتنا بھی نظام تھا، جو تعلیم دین کا جتنا بھی نظام تھا، سیکشن جو تھا، وہ پورا کا پورا مذہبی جو معاملات تھے وہ آل شیخ کے ذمے تھے، اور آل شیخ ہی اس کو کیا کرتے تھے، سنبھالتے تھے۔ نصاب بھی انہی کا تھا، کتابیں بھی انہی کی تھی۔ آج سننے میں آ رہا ہے کچھ بدل گئی، لیکن آج بھی وہ اثر برابر جو ہے نا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے وہابی عقائد کو جو ہے نا پھیلانے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے، انہوں نے دینی منصب جتنے بھی منصب تھے، جتنے بھی جو ہے نا دینی سیکشن تھا، اس کو انہوں نے آل شیخ کے حوالے کر دیا، اور لوگوں کو، بچوں کو بچپن سے وہی تعلیم، وہی چیز دی جاتی رہی، وہی پڑھایا جاتا رہا، وہی سمجھایا جاتا رہا کہ یہ شرک ہے، وہ کفر ہے، وہ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ اس کو کبھی دوسری کتاب پڑھنے دیا ہی نہیں گیا تو پھر وہ کیا سمجھے گا کہ حقیقت کیا ہے، مجاز کیا ہے۔ تو ایک آدمی کو جو ہے نا آپ ایک محدود ماحول میں رکھ کر اگر آپ پال رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں یا ذہن دے رہے ہیں تو اس کو دنیا دکھا ہی نہیں رہے ہیں آپ، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہی دنیا ہے، یہی سب کچھ ہے۔ تو لہذا وہاں بھی ایسا ہی کیا گیا، وہی پالیسی کو اپنایا گیا کہ وہاں نہ دیگر کتابوں کے آنے کی اجازت تھی، نہ دیگر مکتب فکر کے لوگوں کو آنے کی، بات کرنے کی اجازت آج بھی نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے۔ جو بھی وہاں کے لوگ، یہاں دیگر مکتب فکر کے لوگ جو ہے نا تقریریں وغیرہ کرتے ہیں، وہ اپنے اپنے کمروں میں، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، واضح طور پر، علانیہ طور پر آپ کوئی ان سے ہٹ کر کوئی دوسرا جلسہ جو ہے نا نہیں کر سکتا۔ آپ بھی مسجد نبوی میں آپ جائیے، مغرب کے بعد وہاں کے شیوخ کے دروس ہوتے رہتے ہیں، درس دیتے رہتے ہیں وہ لوگ، مسجد نبوی میں آج بھی ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، بتلانا یہ مقصود ہے کہ انہوں نے تعلیم کو، پورا تعلیمی نظام اور دینی نظام پورا جو ہے نا آل شیخ کے حوالے کر دیا، اور انہوں نے کیا گل کھلائے وہ آگے آل شیخ کے عقائد، محمد بن عبد الوہاب نجدی کے جو عقائد ہیں وہ آگے تذکرہ کروں گا، وہی عقائد کو انہوں نے کیا کیا، اپوائنٹ کیا۔ تو بہرحال انہوں نے دیگر کتابوں کو نہ الاؤ کیا، نہ اجازت دی، نہ دیگر مکتب فکر کے لوگوں کو اجازت دی، بلکہ نصاب ان کا، لوگ ان کے، تعلیم ان کی، تربیت ان کی، اوڑھنا بچھوڑنا وہی۔ تو بچہ اسکول کی جب پڑھنے کے قابل ہوتا ہے، وہاں سے لے کر کلیہ، بلکہ جو ہے نا پی جی کے درجے تک جانے تک وہی بات، وہی چیز، وہی بات، وہی چیز ان کو کیا کی گئی، سمجھائی گئی۔ اس کو باہر کی ہوا تک لگنے نہیں دی گئی، دیگر علوم کی ہوا تک لگنے نہیں دی گئی، بلکہ انتہا تو یہی ہے کہ امام بخاری کی الادب المفرد جو کتاب ہے وہ بھی اگر چھاپی گئی تو اس میں سے جو احادیث وسیلے کے، قدم بوسی کے، یہ جو اہل سنت والجماعت کے عقائد کے جو کتابیں تھیں، جو احادیث تھے، ان کو حذف کر دیا گیا، اور بہت سی اپنی مطلب کی، جو اپنے مطلب کے مخالف جو حدیثیں تھیں، وہ حدیثوں کو کیا کر دیا گیا، جو ہے نا وہ اس کو کیا کر دیا گیا، ان کتابوں سے آج بھی حذف کر دیا گیا۔ یہ آج کی بات بتا رہا ہوں میں، آج کی نئی پرنٹنگ کی بات بتا رہا ہوں۔ تو ایسا انہوں نے کیا کر دیا، اپنے بچے کو کدھر بھی دیکھو بس وہی چیز نظر آنا، وہی عقیدہ نظر آنا، وہی تعلیم ملنا، وہی چیز۔ تو یہ طریقہ کار انہوں نے کیا کیا، اپنایا۔ تو تعلیمی طور پر اس طرح کیا، اور جو ہے نا حکومتی سطح پر انہوں نے جو ہے نا طاقت کا زور استعمال کرتے ہوئے جتنے معتقدین تھے، اولیاء سے، بزرگوں سے، صحابہ سے معتقدین تھے، ان کو بھی جو ہے نا، ان کو جو ہے نا سب کو کافر قرار دے کر ان کا قتل کیا کر دیا، جائز قرار دیا گیا، اور ان کے مال کو کفار کے مال کی طرح مال غنیمت سمجھا گیا اور لوٹ لیا گیا۔
جو ان کی پیروی کرا تلوار کی نوک پر ان کو خاموش رکھا گیا، ان کو چھوڑ دیا گیا، جو ان کی عقیدے کے مطابق نہیں رہا ان کو کیا کر دیا گیا، تلوار کے نیچے کیا کر دیا گیا، ان کو لا دیا گیا اور ان کی گردنیں مار دی گئی، ان کا خون بہایا گیا۔ تو یہ طرز عمل، یہ طریقہ کار تھا کہ بزرگوں کی مزارات کو ختم کر دیا گیا، وہاں پر ہونے والے اعمال جو اہل سنت کے اعمال تھے وہ سب کے سب کیا کر دیے گئے، ختم جو ہے نا کر دیے گئے، تمام چیزوں کو جو تھا وہ ختم کر دیا گیا۔ تو آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے، ابھی بھی وہی تعلیمات ہے، ابھی بھی وہی چیز ہے۔ تو پھر لہذا اس کے بعد جو ہے نا اب وہ سلسلہ اب تک بھی جاری ہے، نہ جانے کب تک چلے گا وہ۔ اس کے بعد عزیزان محترم بیچ میں ترکی کی حکومت جو آئی تھی اس میں کچھ تبدیلیاں آئی تھی، لیکن پھر اس کے بعد پھر یہی غلبہ ہو گیا، پھر دوبارہ یہی ہو گیا، پھر اب وہی تعلیمات ہے، وہی جو ہے نا معاملہ ہے، وہی چال ہے بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو آئیے ان کے عقائد کیا ہیں۔ میں نے مختصر طور پر محمد بن عبد الوہاب نجدی کے حوالے سے، ان کے عقائد کے حوالے سے مختصر طور پر بات رکھی تھی، لیکن آپ ایک ایک بات پر آپ کو آتا چلوں۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی صاحب کی ایک کتاب ہے، ویسے تو دوسری کتابیں بھی ہے، ایک کتاب ہے کتاب الشبہات، کتاب الشبہات، اس میں وسیلے کے حوالے سے وہ لوگ لکھتے ہیں، وسیلے کے حوالے سے وہ کیا کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم انبیاء کو، ہم خدا کو خدا ہی مانتے ہیں، ہم خدا کو، خلاصہ بتا رہا ہوں عربی میں ہے وہ عبارت، ہم بعض لوگ کہتے ہیں، بعض سے مراد اہل سنت والجماعت جو وسیلہ مان کے لوگ ہیں، جو وسیلے کے قائل ہیں، جو وسیلے کو وسیلہ لیتے ہیں، تو ان کے حوالے سے جو ہے نا یہ کہتے ہیں، وہ کون، محمد بن عبد الوہاب نجدی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم خدا کو خدا ہی مانتے ہیں، انبیاء کو خدا کے بندے ہی مانتے ہیں، لیکن ہم انبیاء کی عظمت اور جو ہے نا ان کی اللہ کی بارگاہ میں ان کے مقام قرب کا اعتبار کرتے ہوئے ہم انبیاء کو وسیلہ بناتے ہیں قرآن کی اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اس لیے ہم ان کو انبیاء کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں اور ان کی ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں اپنی گناہوں کی بخشش اور سفارش کیا ہے، چاہتے ہیں، اور ہم انبیاء کو اپنا شفیع یعنی سفارش کرنے والا، خدا کی بارگاہ میں ہماری بخشش کی ریکمنڈیشن کرنے والا یا ہماری دعاؤں کی مقبولیت کی سفارش کرنے والا مانتے ہیں۔ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کون، محمد بن عبد الوہاب نجدی، بعض لوگ یعنی بعض لوگ کہہ کر ہمارا عقیدہ بیان کر دیے، بیان کرنے کے بعد اپنا نظریہ اس پر بیان کرتے ہیں، اپنا نظریہ کہ ایسے لوگوں سے ویسے ہی جہاد کرنا چاہیے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں سے جہاد کیا تھا، ان لوگوں سے ویسے ہی جہاد کرنا چاہیے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں سے جہاد کیا تھا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ مشرکوں نے بھی اپنے معبودوں کو، اپنے خداؤں کو، اپنے دیوی دیوتاؤں کو خدا کی بارگاہ میں سفارشی بنا کر پیش کیا تھا، خدا کی بارگاہ میں سفارشی بنایا تھا، انہوں نے خدا کی بارگاہ میں ان کا مقام جو ہے نا ان کا ایک خدا کے مقرب ان کو بنایا تھا، خدا کا مقرب بنا کر انہوں نے خدا کی بارگاہ میں اپنے دیوی دیوتاؤں کو خدا کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا بنایا تھا۔ وہ لوگوں میں ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ان لوگوں نے بتوں کو، اپنے معبودہ نے باطل کو سفارشی بنایا تھا اور خدا کی بارگاہ میں ان کا ایک مقام بتلایا تھا، یہ لوگ بھی انبیاء کو کیا کر رہے ہیں، سفارشی بنا رہے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں ان کا مقام کیا کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ تو لہذا سرکار نے جس طرح مشرکوں کے ساتھ جہاد کیا، ان کے ساتھ بھی جہاد کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی مشرکوں کی طرح ہی جو ہے نا وسیلہ کیا کر رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں بنا رہے ہیں۔ یہ ہے، تو اس میں آپ کو جو باتیں معلوم ہوتی ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خدا کی بارگاہ میں انبیاء کی عظمت، خدا کی بارگاہ میں خدا کے انبیاء خدا کے مقرب بندے ہیں، یہ اس کے قائل نہیں تھے۔ دوسرا، انبیاء کو وسیلہ بنانا یا ان کو سفارشی بنانا خدا کی بارگاہ میں، یہ ایسا ہی ہے جیسا مشرکین اپنے معبودوں کو خدا کی بارگاہ میں سفارشی بناتے ہیں، ایسا۔ تو لہذا یہ عمل، ان کا عمل مشرکوں جیسا ہے، لہذا یہ بھی مشرک ہے، ان سے قتال یعنی جنگ جائز ہے، اور پھر جو ہے نا ان کا مال غنیمت ہے، ان کا قتل حلال ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بات بتاتا چلوں، پہلے جو کافر ہیں، یقیناً کافر بھی کافروں کے تعلق سے قرآن کہتا ہے، مشرکوں کے تعلق سے، کہ مشرک جو بتوں کو جو ہے نا پوجتے تھے، خدا کے علاوہ دیگر بتوں کو کیا کرتے تھے، جو ہے نا پوچھتے تھے، وہ لوگ کہتے تھے، کیا کہتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، قرآن کی آیت ہے کہ ہم ان بتوں کو اس لیے
جو ہے نا ہم ان بتوں کو اس لیے پوجتے ہیں تاکہ وہ ہمیں خدا سے قریب کر دے، لہذا وہ بھی خدا کی اپنے بتوں کو خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، یہ بھی انبیاء کو خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، استعمال جو ہے نا کر رہے ہیں، لہذا دونوں کا عمل مشرکانہ ہے۔ لیکن بہت بڑا فرق ہے، قرآن کی آیت پر غور کریں تو مشرکین کیا کہتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ وہ اللہ سے ہم کو قریب کر دے۔ تو مشرکین وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور عبادت کس کی جاتی ہے، خدا کی جاتی ہے، تو وہ بتوں کو خدا کا درجہ دیتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے اور اس عبادت کو خدا کے قرب کا ذریعہ مانتے تھے۔ لیکن اہل سنت والجماعت انبیاء کو جو ہے نا نہ خدا سمجھتے، نہ ان کی عبادت کرتے سمجھتے، نہ ان کی عبادت کرتے، بلکہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کا ایک مقام ہے، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، لہذا ان کے وسیلے سے اگر دعا مانگی جائے تو قبول ہوگا۔ تو لہذا یہ جو ہے نا ہمارا عقیدہ یہ ہے، وہ بتوں کو سفارشی بناتے تھے تو خدا کا درجہ دے کر ہم انبیاء اور اولیاء کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ اور سفارشی بناتے ہیں تو خدا کے محبوب بندے سمجھ کر۔ تو دونوں میں کتنا فرق ہے، دونوں میں کتنا فرق ہے، یہ فرق جو ہے نا سمجھا نہیں جا سکا، یہ فرق سمجھا جو ہے نا نہیں جا سکا، اس کے لیے توفیق ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ سرکار کی حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے کہ سرکار فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ کسی عالم کو علم مل جائے لیکن دین کی سمجھ نہ ملے تو پھر وہ خیر نہیں ہے، وہ خیر نہیں ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ دین کی سمجھ بھی ہونی چاہیے، ورنہ پھر معاملات ایسے ہوتے ہیں۔ تو پہلا جو کفار کی جو ہے نا کفار سے مشابہت، مشرکین سے مشابہت دیے ہے، مشابہ قرار دی کس کو، ان کا وسیلہ مشرکین کی طرح ہے، تو پہلے تو نہیں ہے بالکل۔ آپ کے بعد سامنے بات واضح طور پر آ گئی کہ جو ہے نا وسیلہ وہ لوگ خدا کی حیثیت سے ان کو جو ہے نا وہ اپنے بتوں کو کیا کرتے تھے، خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ ہم جو ہے نا خدا کی حیثیت سے نہیں پیش کرتے، خدا کے محبوب بندے ہونے کی حیثیت سے کیا کرتے ہیں، ان کا وسیلہ مانگتے ہیں۔ اور دوسری بات، محمد بن عبد الوہاب نجدی صاحب نے اسی کتاب، وہی عبارت کتاب الشبہات کی عبارت میں آگے فرمایا کہ انبیاء کے لیے خدا کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں ہے، انبیاء کے لیے خدا کی بارگاہ میں کوئی مقام جو ہے نا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ان کے خدا کا مقرب ہونے کی بنیاد پر ان کو وسیلہ کیا کیا جا سکے، بنایا جا سکے۔ انبیاء کے مقام کے تعلق سے دیگر انبیاء کی بات نہیں کروں گا، وقت مختصر ہے۔ سرکار کا مقام میں آپ کے سامنے بتلاتا چلو، سرکار کا مقام آپ کے سامنے بتلاتا چلو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو جو ہے نا صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے سرکار کو ہادی قرار دیا، ہدایت دینے والا، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والا قرار دیا۔ پھر دوسرا اس سے بڑا مقام آپ کو بتاتا چلو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے محبوب ہم آپ کو اتنا کچھ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ کس سے کہا جاتا ہے؟ کیا جس کا مقام نہیں ہے اس سے کہا جاتا ہے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، تو خدا سرکار کی رضا کا پابند نہیں ہے بلکہ یہ سرکار کی محبت ہے سرکار سے اس کی۔ تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا مقام کیا ہے، یہ مقام کو سمجھ نہیں سکتے کوتاہ عقلیں۔ لہذا عزیزان محترم، اے محبوب ہم آپ کو اتنا کچھ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ حدیث ہے، اس کی تفسیر میں بہت سے محدثین نے حدیث دی، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اللہ پوری امت کو نہ بخش دے۔ تو الغرض، اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کہ جو ہے نا سرکار، اور ایسی 20 جو ہے نا آیتیں ہیں، میں اب چونکہ وقت مختصر ہے تو سرکار کا مقام اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے، جو ہے نا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ آپ کا رب تو کل قیامت کے دن آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ مقام محمود وہ مقام ہے کہ کائنات میں اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے۔ تو پھر انبیاء کا مقام نہیں تو کیا ہے پھر؟ یہ اولیاء کی بات کر رہے ہیں آپ، اولیاء کی بات کر رہے ہیں۔ ارے قرآن کریم میں سورہ کہف نام کس کی بنیاد پر پڑا؟ اصحاب کہف کی نام بنیاد پر نام پڑا۔ اصحاب کہف کون تھے؟ اولیاء کی جماعت تھی۔ قرآن کریم میں سورہ مریم ہے، اور سورہ مریم کون تھی؟ بی بی مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، وہ کون تھی؟ وہ نبی تو نہیں تھی، ولیہ تھی۔
تو قرآن میں بے جا اولیاء کے مقامات، اولیاء کے نام پر صورتیں، اولیاء کے نام پر صورتوں کا جو ہے نا صورتیں رکھی گئی. اللہ نے اپنے کلام میں صورتوں کا نام خود اپنے اولیاء انبیاء کے نام سے دیا گیا. جو ہے نا سورۃ الانبیاء، انبیاء کے نام سے بھی جو ہے نا صورتیں ہیں جس میں انبیاء کا حصہ ہے. تو پھر یہ مقام نہیں تو اور کیا ہے؟ مقام نہیں تو اور کیا ہے؟ تو انبیاء کا مقام، یہ تو 20 آیتیں ہیں. میں مختصر آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. مختصر. ارے اللہ نے یہ فرمایا تحبون اللہ فاتبعونی، تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو، میرے رسول کی اتباع کرو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبت مجھ سے کرتے ہو تو اتباع میری کرو، نہیں فرمایا، بلکہ محبت مجھ سے کرتے ہو تو اتباع میرے رسول کی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ مجھ سے محبت کرنے والا، اتباع جو ہے نا مجھ سے محبت کرنے والا اور مجھ سے میری اطاعت کرنے والا گمراہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے رسول کی اطاعت کرنے والا کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا. میری اطاعت کرنے والا رسول کی اطاعت سے دور ہو سکتا ہے، لیکن رسول کی اطاعت کرنے والا میری اطاعت سے کبھی دور، میری اطاعت سے کبھی دور نہیں ہوتا. اور یہاں تک بھی اللہ نے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. میرے محبوب کی شان تو یہ ہے کہ وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور خبیث ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. مشکات اٹھا کر دیکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہے، میں نے جو چیزیں حرام کی ہیں اس کی تعداد اس سے زیادہ ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے زیادہ ہے. پھر یہ سب مقامات نہیں تو کیا ہے انبیاء کے؟ آپ جس چیز کو چاہے حلال کر سکتے ہیں، جس چیز کو چاہے حرام کر سکتے ہیں. سرکار کو اللہ نے حرام و حلال کا اختیار دیا اور حبیب اللہ، اللہ کا محبوب جو ہے نا بنایا، اور آپ کو یہ اعلان فرمایا کہ اللہ آپ سے اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ اس سے کیا ہو جائیں گے؟ راضی ہو جائیں گے. یہ محبت اور قرب کی علامتیں تو اور کیا ہے؟ تو نتیجہ یہ نکلا کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے جن وسیلے کو ناجائز اور حرام وسیلہ لینے والوں کو جو ہے نا ان سے جنگ اور ان کا قتل جائز ہے جس بنیاد پہ کہا تھا، وہ 2 بنیادیں بھی غلط ہیں. کیونکہ کفار و مشرکین سے وسیلہ لینے والے کسی بھی حیثیت سے مشابہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ کفار مشرکین اپنے معبودوں کو، جن بتوں کو وسیلہ بناتے تھے وہ ان کے معبود کا درجہ رکھتے تھے. ہمارے پاس انبیاء اور صالحین معبود کا درجہ نہیں رکھتے، بندے کا درجہ رکھتے ہیں، خدا کے محبوب بندوں کا درجہ رکھتے ہیں. اور دوسرا جو ہے نا انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اور اولیاء اللہ کے نیک بندوں کا خدا کی بارگاہ میں مقام ہے اور وہ خدا کے مقرب ہیں. لہذا انہوں نے اس مقام و قرب کا جو ہے نا کا انکار کیا کر دیا. تو یہ پہلا عقیدہ تھا. یہی عقیدے پر آج بھی جو ہے نا جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے ماننے والے آج بھی وہی عقیدے پر قائم ہیں، خواہ وہ ہندوستان میں ہو یا ہندوستان کے علاوہ. وہ وسیلے کو جائز نہیں سمجھتے، وسیلے کو وہ نہیں سمجھتے. اور اس پر وسیلے پر میں نے سابق میں جو ہے نا عقائد میں جو ہے نا میں نے وسیلے کے عنوان سے بہت تفصیلی طور پر بحث کی ہے، لیکن یہ میرا عنوان نہیں ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں وسیلے کے جائز ہونے کے تعلق سے بے شمار جو ہے نا واقعات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، وہ میں نے ذکر کر دی ہیں. اس مستقل عنوان پر میں نے جو ہے نا وہ بات بیان کر دی ہے. تو خلاصہ گفتگو یہی ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی صاحب جو تھے وہ وسیلے کے قائل نہیں تھے، وسیلہ لینے والوں کو مشرک سمجھتے تھے اور وسیلہ لینے والوں کو قتل عام جائز، ان سے جنگ کرنا جائز سمجھتے تھے. اور ان کا مال، جنگ کے بعد ان کا جو مال ہوتا ہے وہ کافروں کے مال کی طرح مال غنیمت سمجھا کرتے تھے، اور کیا بھی انہوں نے وہی. یہ چند باتیں تھی جو آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی. انشاءاللہ پھر دیگر باتوں کا تذکرہ آگے جو ہے نا کیا جائے گا. مسائل میں جو ہے نا آپ حضرات کے سامنے مکروہ تنزیہی کی صورتیں بیان کی جا رہی تھی. یعنی مکروہ کے معنی ناپسندیدہ چیز کے ہیں، اور مکروہ 2 طرح کے ہیں، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی. مکروہ تحریمی کہتے ہیں ایسی ناپسندیدگی کو جو حرام کے قریب ہو، جو سخت ناپسندیدہ ہو. نماز میں اگر کوئی عمل مکروہ تحریمی والا پایا جاتا ہے تو وہ نماز کا لوٹا لینا کیا ہے؟ واجب ہے. اور مکروہ تحریمی کی کیا صورتیں تھیں وہ بیان کی جا چکی ہیں. دوسری ناپسندیدگی ہے جو حلال کے قریب ہے، جو کم درجے کی ناپسندیدگی ہے، اس کو کہتے ہیں مکروہ تنزیہی. اگر مکروہ تنزیہی والی کوئی صورت نماز میں پائی جاتی ہے تو نماز کا لوٹا لینا مستحب پسندیدہ ہے. لوٹا لیں تو بہتر ہے، نہ بھی لوٹائیں
تو پھر کیا ہو جاتا ہے، نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مکروہ تنزیہی کی کچھ صورتیں میں نے سابق میں بیان کی تھی، اب رہا اور اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آگے عرض کیا جاتا ہے کہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے قاعدے میں 4 زانوں بیٹھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ قاعدے میں کیسا بیٹھنا ہے؟ دونوں پیروں پہ جیسا بیٹھنا ہے، آپ کو معلوم ہے قاعدے میں کیسا بیٹھنا ہے، لیکن قاعدے میں بغیر کسی مجبوری اور عذر کے 4 زانوں بیٹھنا، جیسا کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسا جس کو آلتی پالتی مار کر بیٹھنا 4 زانوں، یا ادب سے بیٹھنا بھی ہمارے پاس ایک عام طور پر کہتے ہیں، تو اس طرح بغیر کسی عذر کے قاعدے میں اس انداز میں بیٹھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر کچھ تکلیف ہے پیروں میں، گھٹنوں میں، تو پھر آپ ویسا بھی بیٹھ سکتے ہیں، پیر لمبے کر کے بھی بیٹھ سکتے ہیں، وہ اپنی سہولت کے لحاظ سے بیٹھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے، تو بغیر کسی عذر کے 4 زانوں بیٹھنا یہ کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اسی طرح جمائی کے وقت، جمائی جب آتی ہے تو جمائی کے وقت منہ کھلا رکھنا یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ جمائی کے وقت منہ کھلا رکھنا یہ بھی جو ہے نا مکروہ تنزیہی ہے۔ جمائی جب آتی ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ اگر آپ نماز میں قیام کی حالت میں ہے تو سیدھے ہاتھ، پہلے تو نیچے کے ہونٹ کو دانت میں پکڑ کر اس طرح جمائی بند کرنے کی کوشش کرنا، روکنے کی، نہیں ہو رہا تو آپ اگر قیام کی حالت میں ہے تو سیدھے ہاتھ کو جو ہے نا منہ پر رکھیں، سیدھے ہاتھ کا پچھلا حصہ، اور اگر آپ دیگر نماز میں یا نماز کے علاوہ کبھی بھی دیگر حالتوں میں آپ کو بائیں ہاتھ کا کیا کرنا چاہیے؟ یہ پیٹھ رکھنا چاہیے منہ پر۔ تو لہذا جمائی کے وقت جو ہے نا منہ نہ بند کرنا یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ اور بغیر کسی وجہ کے نماز میں اس طرح دیکھنا، آنکھ کے کنارے سے، گوشے سے، بغیر کسی عذر کے اس طرح دیکھنا، بغیر کسی مجبوری اور بغیر کسی عذر کے، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اور بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے عمل خلیل کرنا، عمل خلیل میں ہلکی سی تھوڑی بہت ایک آدھ حرکت کرنا، زیادہ حرکت کرے تو نماز ٹوٹ جاتی، لیکن بغیر کسی وجہ کے عمل قلیل کرنا، ایک آدھ حرکت کرنا، بعض بہتر یوں کر رہے ہیں، یوں کر لے رہے ہیں خالی، یا یوں کر لے رہے ہیں، یا یوں کر لے رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی کھجا لے رہے ہیں تو کپڑے سیدھے کر لے رہے ہیں، یہ ایسا بغیر کسی وجہ کے اگر آپ ایک آدھ حرکت کرتے ہیں، وجہ سے کر رہے ہیں تو پھر اس کی اجازت ہے۔ بغیر کسی وجہ کے آپ اگر ایک آدھ حرکت عمل خلیل کرتے ہیں تو اس سے وہ بھی کیا ہے؟ نماز میں مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ قیام سے سجدے میں جاتے ہیں، قیام سے سجدے میں جاتے ہیں تو پہلے گھٹنے رکھنا ہے زمین پر، اس کے بعد ہاتھ رکھنا ہے، اس کے بعد ناک اور پیشانی رکھنا ہے۔ پہلے گھٹنے، ہاتھ، اس کے بعد ناک اور پیشانی، یہ رکھنا ہے، یہ ترتیب سے آپ کو جانا ہے۔ اگر آپ گھٹنے پہلے رکھنے کے بجائے پہلے ہاتھ رکھے اس کے بعد گھٹنے رکھے تو یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ اور سجدے سے اٹھتے وقت کیا کرنا ہے؟ پہلے ناک اور پیشانی اٹھانا ہے، اس کے بعد ہاتھ اٹھانا ہے، اس کے بعد گھٹنے اٹھانا ہے۔ لیکن کیا کر دیے؟ پہلے ہاتھ اٹھانے کے بجائے ہاتھ ویسے ہی ٹیک کر گھٹنے پہلے جو ہے نا اٹھا دیے، بعد میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تو یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر کسی مجبوری کی بنیاد پر ہے تو کوئی حرج نہیں، گھٹنوں میں درد ہے یا جسم بوجھل ہو گیا، طاقت نہیں ہوتی تو ایک الگ بات ہے، بلا کسی عذر کے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنے، اس کے بعد ہاتھ، اس کے بعد ناک اور جو ہے نا پیشانی، اس کے بعد اٹھتے وقت پہلے ناک اور پیشانی اٹھانا، ہاتھ اٹھانا، اس کے بعد گھٹنے جو ہے نا اٹھانا چاہیے۔ اور اٹھتے وقت بھی جو ہے نا بغیر ٹیکا لیے کے اٹھنا ہے، زمین کا سہارا لیے بغیر کیا کرنا ہے؟ اٹھنا ہے۔ اگر مجبوری ہے پھر الگ بات ہے، بغیر کسی مجبوری کے زمین کا سہارا لینا یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، زمین کا سہارا لینا مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا نماز میں ایک دم لال کپڑے پہن کر، گیرو کا کلر جس کو کہتے ہیں، گیرو کا کپڑا، لال کلر کے کپڑے پہن کر یا بالکل پیلے کلر کے کپڑے پہن کر یہ جو ہے نا نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ اسی طرح ریشم کا لباس پہن کر نماز پڑھنا، ریشم کا کپڑے کا لباس پہن کر نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ اور آگ لگ رہی ہے، آگ دہک رہی ہے، آگ جل رہی ہے تو آگ کے سامنے نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے،
یعنی آگ کے سامنے، چونکہ ایک آگ کو سجدے کی طرح ایک کیفیت ہوتی ہے، یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ اب آگ کے بجائے آپ خندیل ہے، چراغ ہے یا موم بتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر آگ ہے، بڑی آگ لگ رہی ہے، تو چونکہ غیر مسلموں سے، آتش پرستوں سے، آگ کی پوجا کرنے والوں سے ایک قسم کی مشابہت ہے، اس لیے ویسی جگہ نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بسا اوقات مزارات ہوتے ہیں، کسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں، صف جو ہے نا بڑھ گئی، زیادہ ہو گئی، تو مزارات ہے، مزار سامنے رکھتے ہوئے سجدہ کرنا، نماز مزار کے سامنے رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں آپ، کسی جو ہے نا نماز ایسا پڑھ رہے ہیں کہ مزار آپ کے سامنے ہے، پڑھ رہے ہیں نماز، آپ مزار کو سجدہ کرنا تو جائز نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن مزار سامنے ہے، تو اس سے بھی احتیاط کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اگرچہ کہ آپ سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں لیکن وہ مشابہت مناسب نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں جو مکروہ تنزیہی کے حوالے سے جو ہے نا آپ حضرات کے سامنے کیا کی گئی، رکھی گئی، مکروہ تحریمی کی صورتیں بھی، مکروہ تنزیہی کی صورتیں بھی۔ یہ انشاءاللہ پھر دیگر مسائل کا تذکرہ آگے جو ہے نا کیا جائے گا۔ اب رہا آداب میں، تو بیوی کے ساتھ رہنے کے کیا آداب ہیں، وہ سلسلہ چل رہا تھا، بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کے کیا آداب ہیں۔ اس سے پہلے بتلایا گیا تھا کہ جو ہے نا بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور جو ہے نا اس پر خرچ، دل کھول کر کیا کرنا، خرچ کرنا اپنی استطاعت کے لحاظ سے، اس کی فضیلت، اس کے تعلق سے باتیں بھی کیا ہے بیان جو ہے نا کی گئی تھی۔ اب دیکھیے، انسان ہے، انسان میں کچھ خرابیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، تو لہذا بسا اوقات بیوی کی بعض عادتیں پسند نہیں آتی، بسا اوقات بیوی پسند نہیں آتی، تو نا بیوی پسند نہیں آتی، تو ایسا بھی ہوتا۔ تو اگر بیوی کی کچھ عادتیں پسند نہیں آتی ہیں، بعض عادتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، بعض عادتیں کیا ہوتی ہیں، خراب بھی ہوتی ہیں، تو لہذا اگر بیوی کی کوئی عادت پسند نہیں آئے، خراب نظر آئے، تو اس کے ساتھ صبر کا معاملہ کرنا چاہیے، اور اس کی جو اچھی عادتیں ہیں اس کو پیش نظر رکھ کر کیا کرنا چاہیے، اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، درگزر کا معاملہ کرنا جو ہے نا چاہیے۔ تو صبر کا معاملہ، درگزر کا معاملہ، اور اس کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ہر چیز پر اس کو سرزنش کرنا، بعض چیزیں نظر انداز کر دیں، ہاں اگر کوئی واقعی وہ غیر شرعی کام کرتی ہے تو پھر اس پر آپ کو روک لگانا چاہیے، اس پر آپ یہ کرنا چاہیے، یا کوئی کام، کوئی غلطی بار بار کر رہی ہے کہ وہ غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے اگر کچھ کر رہی ہے، تو تنبیہاً جو ہے نا اس پہ، یا آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی اخلاقی رویہ ہونا چاہیے، جہالت کا پہلو اپنانا نہیں چاہیے۔ یہ بیوی کی بعض عادتیں اگر خراب ہوں تو اس کی اچھی عادتوں کو پیش نظر رکھ کر اس کی خراب عادتوں کو درگزر کرنا چاہیے، پردہ پوشی کیا کرنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ اب رہا بیوی کا جو بیوی سے ناپسند ہو، تو یہ تو عام طور پر کیا ہوتا ہے، بیوی تو ناپسند نہیں ہوتی، لیکن کیوں نہیں، بیوی ہو کہ شوہر ہو، جو ہے نا شادی جو ہوتی ہے وہ رضامندی کے لے کر ہی کیا ہے عام طور پر کی جاتی ہے۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ لڑکی سے شادی جو ہے نا کر رہے ہیں آپ کی، آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے، تو آپ کی رضامندی سے، پھر لڑکی سے پوچھا جاتا ہے عام طور پر کہ جو ہے نا آپ کی یہ لڑکے سے آپ کا نکاح ہو رہا ہے، کیا آپ کو پسند ہے یا ناپسند ہے، تو عام طور پر رضامندی سے ہی کیا ہو جاتی ہے شادی، عام طور پر 90% جو ہے نا ایسے ہی جو ہے نا ہوتی ہے۔ تو لہذا آپ نے خود پسند کیا ہے، آپ کی پسندیدگی سے ہی شادی جو ہے نا کی گئی ہے، تو پھر پسند کیوں نہیں آ رہی آپ کو، پسند کیوں نہیں آ رہی؟ تو لہذا بسا اوقات صورت شکل کی وجہ سے بیوی پسند نہیں آتی، تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے، ہم صورت کو دیکھ کے نہیں، گاڑی کو دیکھ کے بھی شادی کر لیتے ہیں۔ ایسے بھی واقعات ہے کہ جس میں کیا ہے معلوم ہے، جہیز کو دیکھ کر والدین جو ہے نا اچھے ہیں، پیسے والے ہیں، وہ ہیں، یہ ہے، دیکھ کے شادی کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں اسے پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملتی، جیسی توقع کے ساتھ کرے تھے ویسی توقع کے ساتھ وہ توقع پوری نہیں ہوتی، تو اب بیوی کے اوپر غصہ نکالنا شروع ہوتے۔ تو امید کون رکھو بولا آپ کو، بیوی سے شادی کرنا ہے نا، اس کے باپ کی دولت سے شادی کرنا ہے، تو لہذا آپ نے بیوی کو زندگی بھر ساتھ دینے والی بیوی ہے آپ کی، اس کے باپ کی دولت جو ہے نا نہیں ہے، تو وہ ملے گی یا نہیں ملے گی وہ بھی غیر یقینی ہے، غیر یقینی، کیونکہ آج کل مزاج ایسا ہو گیا کہ بچیوں کو باپ کا حصہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، شادی کر دیے، وہ کر دیے، وہ کیا بولتے، لیکن یہ غلطی ہے اور خدا کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا یہ۔ تو بہرحال تو کبھی کبھار بیوی کو کسی مقام پر جو ہے نا یہ نہیں ہوتی، تو اگر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا،
ہو سکتا ہے کہ اگر تم عورتوں کو ان کی کسی عادت کی وجہ سے یا ان کی کسی چیز کی وجہ سے ناپسند کرو، لیکن اللہ اس میں تمہارے لیے بھلائی کا سامان رکھا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہذا اگر بیوی کی کوئی عادت پسند نہیں آ رہی تو پھر جو ہے نا آپ کو کیا کرنا چاہیے، بیوی کے ساتھ دوسری اچھی عادتوں کو پیش نظر رکھ کر جو ہے نا آپ کیا کرنا چاہیے، اس کو یہ کرنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کوئی چیز بازار سے خرید کے لائے، مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے آپ اپنی پسند سے بازار سے کوئی چیز خرید کر لائے، لانے کے بعد ایک فون ہی لائے، سمجھو ایک فون ہی لائے، فون لائے تو کیا کرتا معلوم ہے، ایک دوست بولا ارے میاں بہت مہنگا لے لیا تو، بولے تو اب آپ کیا کرتے ہیں، نہیں ایسا ہے، اس کے اندر یہ فیچر ہے، اس کے اندر یہ فیچر ہے، یہ فیچر ہے، یہ فیچر ہے، یہ فیچر ہے، بول کے آپ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی پسند کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی خوبیاں کیا کرتے ہیں آپ بیان کرتے ہیں۔ تو فون تو 3-4 سال کا رہتا ہے، لیکن یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے، تو لہذا اس کے ساتھ ویسا ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل فون 3 سال 4 سال سے زیادہ جو ہے نا نہیں چل رہے، اگر چل بھی گئے کسی کے پاس تو پھر وہ 5G آ گیا، تو پھر 6G آ گیا، تو یہ پرانے ہو جاتا ہے، یہ سپورٹ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یا تو فون پسند نہیں آتا یا تو سروس پسند نہیں آتی، کچھ نہ کچھ ہوتا۔ تو بہرحال عزیزان محترم، اور بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، کبھی ایک چیز پر قناعت نہیں کرتے، ایک کے بعد پھر دوسری، کپڑوں کے ایسا یہ پسند، یہ پرانے ہو گئے، دوسرے بدلنا، بیوی کوئی کپڑے نہیں ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ مزاج بنتا جا رہا ہے، تو عورت ہو کہ مرد ہو، اللہ رب العزت نے جو ہے نا جو دیا ہے مقدر میں، اس پر قناعت کرے۔ ہاں اگر آپ کی استطاعت ہے، اگر آپ کو جو ہے نا ضرورت ہے تو دوسری تیسری چوتھا نکاح کر سکتے ہیں آپ، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، بشرطے کہ آپ کو ضرورت ہو اور جو ہے نا آپ ان کے حقوق کیا کر سکے، ادا جو ہے نا کر سکے وہ۔ تو لہذا عزیزان محترم، تو لہذا عام طور پر نکاح جو ہے نا لڑکے یا لڑکی کا اس کی پسند سے ہی کیا جاتا ہے، پھر بعد میں ناپسندیدگی یہ کچھ عوارضات کچھ دیگر چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے، تو لہذا انسان کو چاہیے کہ ان پر غور و فکر نہ کرے، بلکہ کیا کرے معلوم ہے، جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہیں، اس کی اچھائیوں اور خوبیوں کو دیکھ کر اس کی کوتاہیوں سے کیا کریں، درگزر کریں۔ یہاں ضمناً میں آپ کو ایک بات بتلانا چاہتا ہوں، آج کل اگرچہ کہ یہ ذہن رکھنے والے لوگ بہت کم ہیں، لیکن ہیں آج بھی دنیا میں ایسے لوگ، گاؤں میں یا جہاں تعلیم نہیں ہے یا جہالت عام ہے، ویسا ماں باپ بولتے ہیں بچیوں کو یا بچوں کو، ہم جیسی کر کے لائے ویسی کر لینا، لنگڑی ہو، للی ہو، کالی ہو، کلوٹی ہو، جیسی ہو، لڑکے کو ویسی بولتے ہیں، لڑکی کو ویسے بولتے ہیں، ہم جیسی کر کے لائے ویسی کر لینا۔ بعض گھروں میں تو یہ بھی ماحول ہے کہ بچی سے یا بچے سے پوچھتے بھی نہیں، شادی کر کے لا لیتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ شریعت میں ایک آپشن ہے، فقہ میں ایک آپشن ہے، استرضائے بالغہ، یعنی جو بالغ لڑکا یا بالغ لڑکی ہوتی ہے تو نکاح سے پہلے انہیں ان کی پسند پوچھنا ضروری ہے، ضروری ہے۔ ہم جیسی کر کے لائے ویسی نہیں، تمہارے کو زندگی گزارنا نہیں ہے، اس کو زندگی گزارنا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا، ایک دوسرے کو پسند نہیں رہتے، یا لڑکا کسی اور لڑکی سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہے، لڑکی کسی اور لڑکے سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا، شادی کے چند دن کے بعد گھر کیا ہوتا، کشمیر بن جاتا، ادھر انڈیا ادھر پاکستان دونوں مل کے۔ تو لہذا یہ گھر کیا ہو جاتا، جھگڑے لڑائی، کیونکہ جو چیز انسان کے دل کو نہیں بھائی، پسند نہیں آئی، ظاہر سی بات ہے وہ چند دن اچھا دکھتا جو ہے نا، اس کے بعد پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ میں اشارتاً آپ کو بتا رہا ہوں، غلط قدم بھی کیا ہو جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، اشارتاً بات رکھنا ہوں، آپ میرے سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں اس معاملے میں، غلط قدم بھی کیا ہوتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں۔ تو لہذا ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس سے نکاح کرتے وقت اس کی رضامندی پوچھ لیا کریں، ایک پہلو یہ بھی ہے۔ دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے نا اپنے پسند کی جو ہے نا شادی کرنا چاہتے ہیں، ماں باپ کی پسند کا لحاظ نہیں رکھتے۔ میری ان سے یہ گزارش، یہ خواہش ہے کہ آپ کی جو زندگی ہے، آپ بہت بڑے قابل ہوں گے، آپ بہت پڑھے لکھے ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، لیکن تجربہ عمر کے ساتھ آتا ہے۔ تجربہ آپ کو کوئی یونیورسٹی میں، کوئی کالج میں نہیں ملتا، زندگی آپ کو تجربہ دیتی ہے۔ تو لہذا آپ کے ماں باپ آپ سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، آپ سے زیادہ جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، زندگی کو دیکھے ہوئے ہیں، زیادہ آپ سے زیادہ لوگوں کی انہیں پہچان ہے۔ تو اگر آپ کے ماں باپ اگر آپ کے لیے کوئی لڑکی پسند کر رہے ہیں، بلا وجہ اس کا انکار مت کیجیے، بلا وجہ آپ اس کا انکار،
ہاں واقعی کوئی عذر ہے، کوئی وجہ ہے تو آپ انکار کر سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ اس کا انکار مت کیجیے، ماں باپ کی پسند سے راضی ہوئیے۔ آپ چمک دھمک کو دیکھنے والے ہیں لیکن وہ زندگی کی حقیقت سے واقف ہے، وہ آپ کی پسند کی بنیاد اور معیار چمک دھمک کے اوپر ہوتا ہے، اور چمک دھمک کیا ہوتی ہے وہ چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ جو دیکھتے ہیں ماں باپ، وہ زندگی گزارنے کا سلیقہ، یہ زندگی گھر کو لے کر چل سکتی ہے یا نہیں چل سکتی، یہ چیز دیکھتے ہیں۔ یہ چمک دھمک چند دن میں ختم ہو جاتی لیکن وہ سلیقہ مندی زندگی بھر ساتھ دینے والی ہے۔ یہ بات کو بھی نوجوان ذہن میں رکھیں۔ آپ کو ایک بات مثال کے طور پر سمجھاتا چلو، جو چیز اوریجنل ہوتی ہے اس میں زیادہ چمک دمک نہیں ہوتی۔ اب آپ روڈ پہ ملتے ٹیپ ریکارڈ ملتے دیکھیں روڈوں پہ، اس کے اندر اتنے آپشن رہتے، اتنے کھٹکے رہتے، یہ وہ یہ اس میں سے ایک بھی کام نہیں کرتا، یا کام بھی کرا تو چند دن کرتا۔ تو یہ ظاہری چمک دمک یہ اوریجنلٹی کی نشانی نہیں ہے۔ جو چیز اوریجنل ہوتی ہے اس میں زیادہ چمک دمک نہیں ہوتی، وہ دیکھتے ہی پہچان میں آ جاتی ہے کہ یقیناً یہ جو ہے نا یہ اوریجنل ہے، یہ کیا ہے معلوم ہے حقیقی ہے۔ چونکہ چیز خراب ہے تو چمک دھمک تو ہونا ضروری ہے، جو چیز اچھی ہوتی ہے اس کو چمک دھمک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ جو کالجوں میں یا دیگر مقامات پر باہر جو دیکھتی ہیں وہ پی او پی کی دیواریں ہوتی ہیں، وہ پی او پی کی دیواریں ہوتی ہیں، لیکن والدین وہ پی او پی کی دیواروں کو نہیں دیکھتے، اندر دیوار صحیح ہے ہی نہیں وہ دیکھتے ہیں۔ ہماری اولاد کے لیے کتنا زندگی بھر سہارا وہ بن سکتی ہے، وہ دیوار نہیں وہ ہے یہ نہیں دیکھتے۔ نہیں کریشر کی بنائی ہوئی دیوار ہے، اوپر پی او پی کرے تو پھر جو ہے نا وہ آپ پی او پی کو دیکھتے ہیں لیکن وہ پی او پی کو نہیں دیکھتے، بلکہ اندر کی حقیقت کو دیکھتے ہیں۔ وہ زندگی کا تجربہ بتاتا ہے، زندگی کی جو ہے نا وہ حقیقت ہے۔ تو میرا نظریہ، میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ والدین بھی اولاد کے جذبات کا لحاظ رکھیں، ان کے پسند کا خیال رکھیں، اور بچہ جس لڑکی کو پسند کر رہا ہے واقعی وہ قابل ہے، واقعی وہ سنجیدہ ہے، واقعی وہ گھر سنبھالنے کے قابل ہے، تو والدین اپنی انانیت کی بنیاد پر اسے انکار نہ کریں۔ بچہ پسند کیا ہے لہذا ہم کیوں کر رہا، ایسا مت کریں۔ واقعی اگر اس میں خوبیاں ہیں تو برابر اس سے نکاح کریں، خاندانی اعتبار سے، سلیقہ مندی زندگی گزارنے کے اعتبار سے۔ اور لڑکے کو بھی چاہیے چمک دھمک کے بجائے، والدین نے اگر جو لڑکی جو ہے نا پسند کی ہے واقعی وہ آپ کی زندگی کے لیے موزوں ہے، آپ کی زندگی کو سنوار سکتی ہے، تو پھر جو ہے نا وہ آپ اس کو راضی ہو جائیں، اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ یہ میک اپ، یہ پی او پی، یہ چمک، یہ دھمک، یہ چند دن میں چلے جانے والی ہے۔ صبح میں مود ہوتے ہی پورا اتر جاتا، صبح میں مود ہوتے ہی کیا ہو جاتا، تاج محل جا کے پرانی حویلی بن جاتی ہے، پھر وہ پرانی حویلی زندگی بھر کیا کرنا پڑتا، آپ کو لے کر چلنا پڑتا۔ تو لہذا حقیقت میں جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ اخلاق کی خوبصورتی ہوتی ہے، اخلاق کی خوبصورتی کبھی ختم نہیں ہوتی، ظاہری خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، ظاہری خوبصورتی۔ تو آپ کا پسند کا معیار جو ہوتا ہے وہ ظاہری خوبصورتی ہوتا ہے، ماں باپ کی پسند کا جو معیار ہوتا ہے وہ اخلاقی خوبصورتی کا ہوتا ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو عزیزان محترم، تو یہاں دونوں کی بھی غلطیاں بسا اوقات ہوتی ہے، تو یہ دونوں غلطیوں سے بھی جو ہے نا ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے بات رکھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔